اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ہم توبہ کی ترتیب کے بارے میں کہ توبہ کس ترتیب سے کی جائے، یعنی ہم توبہ کریں تو کس ترتیب سے کریں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ اس ترتیب سے کی جائے کہ سب سے پہلے کفر اور شرک سے توبہ کی جائے، اس کے بعد جو ہمارا رواجی ایمان اور رواجی اسلام ہے اس سے توبہ کی جائے۔ رواجی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک خاتون کی پیدائش مسلم گھرانے میں ہوئی ہے، مگر اسے معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام اس سے کیا چاہتا ہے، اور مختلف امور و معاملات میں اس اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اس رواجی اسلام سے توبہ کریں اور عقلی اور شعوری طور پر اسلام لے کر آئیں۔ تیسرے نمبر پر کبائر یعنی کبیرہ گناہ سے توبہ کی جائے، اور چوتھے نمبر پر صغائر یعنی صغیرہ گناہوں سے توبہ کی جائے۔ یہ دوستوں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کبائر سے توبہ تو ہو جاتی ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے تو توبہ ہو جاتی ہے، لیکن صغائر سے توبہ نہیں ہوتی، یعنی صغیرہ گناہوں سے توبہ نہیں ہوتی، اور دونوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دونوں کے نتائج ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ نتائج میں بعض اوقات کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ کسی جگہ آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں تو ان کا بجھانا ضروری ہے کیونکہ وہ نقصان کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر گناہ کا انگارہ جہاں کہیں بھی ہو تو اس کا بجھانا ضروری ہے، اس لیے کہ انجام کا راز کبھی وہی ہوگا جو پہلے آگ کا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جب صغائر پر اصرار ہوتا ہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو جس طرح کبائر سے توبہ ضروری ہے، ایسے ہی صغائر سے بھی توبہ ضروری ہے، اس لیے کہ انجام کار دونوں کا نتیجہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ باطنی گناہوں سے توبہ کیسے کی جائے کہ جس طرح ظاہری گناہوں سے توبہ ضروری ہے، اسی طرح باطنی گناہوں سے بھی توبہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، اور ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرو۔ جب اس شان سے توبہ ہوتی ہے تو آدمی توبہ قبول ہو جانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی تو گناہ کیا ہی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ گنوائیں گے تو وہ گھبرا جائے گا کہ میری ہلاکت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ یہ بندہ دنیا کے اندر توبہ کرتا رہتا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ جب توبہ اپنی حقیقت سے ہوتی ہے تو اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں کہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ شیطانی وسوسے کیا ہوتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ شیطانی وسوسے دل میں بہت آ جاتے ہیں۔ ایک وسوسہ تو یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف ہی کر دیں گے۔ میرے دوستوں، اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ بہت رزق دینے والے بھی ہیں۔ تو جس طریقے سے معافی کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ معافی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کمانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ رزق خود ہی گھروں تک پہنچا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رزق دینے والے ہیں، لیکن اس کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینی پڑتی ہے، تب اللہ کی صرف رضاقیت وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے تائب ہونا پڑتا ہے، ندامت اختیار کرنی پڑتی ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا وسوسہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ بسا اوقات آدمی کو نا امید کر دیتا ہے کہ تو نے تو بہت گناہ کیے ہیں، تیرے گناہ تو لاتعداد ہیں، کیسے معاف ہوں گے۔ اس وسوسے کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی،
آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے مایوسی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، وہ کتنی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ بس اب اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج توبہ کریں گے کل پھر گناہ ہو جائے گا، اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تو ایسا ہی ہے کہ ایک بیمار بندہ یہ کہتے کہ میں تو کل پھر بیمار ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے آج علاج کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہتا۔ یا بھوکا بندہ یہ کہے کہ شام کو پھر بھوک لگ جائے گی، اس لیے صبح کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وسوسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی توبہ کر لیجئے، پھر اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیجئے گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیجئے گا۔ اس طرح بار بار توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بار بار گناہوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بار بار توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو توبہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ سب سے پہلے تو ندامت کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کی رعایت ضرور رکھیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ غسل بھی کر لیں، نئے کپڑے بھی پہن لیں، خوشبو بھی لگا لیں، پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سارے گناہ نہ صرف معاف کر دیے ہیں بلکہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیے ہیں۔ اور اگر توبہ اعلیٰ درجے کی ہوگی تو یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت اس کی بدولت گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیں گے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ہم توبہ کی ترتیب کے بارے میں کہ توبہ کس ترتیب